أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 233 ہے. سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی. آیت نمبر 61، 62 اور 63. تینوں آیتوں کے لفظی معنی کی جانب توجہ فرمائیے. فمن، پھر جو کوئی، حاجک، آپ سے جھگڑا کرے، فیہ، اس کے بارے میں، من بعد ما، اس کے بعد کے، جاءکا، آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، فقل، تو آپ کہہ دیجئے کہ تعالو، آؤ، ندعو، ہم بلاتے ہیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، و نساءنا، اور اپنی عورتوں کو، و نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، و انفسنا، اور اپنی جانوں کو، و انفسکم، اور تمہاری جانوں کو، ثم پھر نبتہل، ہم گڑ گڑا کر دعا مانگیں، فنجعل لعنت اللہ، اور اللہ کی لعنت کریں، علی الکاذبین، جھوٹوں پر. انہا، بے شک، ھذا لہوا، بے شک یہی ہے، الحق، حق بات. ان ھذا لہوا القصص الحق، بے شک یہی ہے سچا بیان. وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے. وان اللہ لہوا، اور بے شک اللہ ہی ہے، العزیز، خوب غالب، الحکیم، نہایت حکمت والا. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، تو فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں. ان تینوں آیتوں کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو. پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں. یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے. بزرگان محترم، اس آیت کے سلسلے میں جو تفصیل ہے وہ ہم بعد میں بیان کریں گے. بنیادی طور پر
جس موضوع کے سلسلے میں یہاں بات بیان کی گئی ہے اس سلسلے میں تھوڑی سی بات ہم بنیادی بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں مباہلے کا ذکر ہے، مباہلے کی دعوت اس میں دی گئی ہے۔ تو پھر مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مباہلے کے لفظ کو جاننا ضروری ہے، مباہلے کی تعریف کو جاننا ضروری ہے۔ مباہلے کی تعریف یہ ہے کہ اگر دو گروہوں میں جھگڑا ہو جائے اور دلیلوں سے جھگڑا ختم نہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں بحث ہوتی ہے، تو ہر ایک کے پاس دلیل ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ دلیل ہے، تمہارے پاس یہ دلیل ہے، لیکن بعض مرتبہ جو ہے دلیلوں سے جھگڑا ختم نہیں ہوتا، تو بے بس ہو کر ظاہر بات ہے کہ اب آخری صورت جو باقی رہتی ہے وہ یہ کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بچے، بوڑھے، مرد، عورت، جو بھی ہے لوگ ادھر کے ادھر کے سارے لوگ مل کر اللہ تعالیٰ سے اس بات پر دعا کریں کہ جو شخص اس معاملے میں باطل پر ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کو پکارنا، اس کو دعوت دینا۔ ظاہر ہے کہ جب یہ مباہلے کی دعوت دی جائے گی تو وہ شخص جو باطل پر ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت میں پڑے گا، ہلاکت، وبال کے سوا اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ یہ جو مباہلے کا واقعہ پیش آیا کس منظر میں پیش آیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کی جانب ایک فرمان بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کا، نجران کے جو نصارہ تھے ان کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بھیجا۔ وہ پیغام یہ تھا کہ دیکھو 3 باتیں مان لو، ایک یہ کہ اسلام قبول کر لو، اگر اسلام کو نہیں قبول کرتے تو جزیہ ادا کرو، اور اگر جزیے کے لیے بھی تیار نہیں ہو تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ نجران سے 3 افراد پر مشتمل ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مذہبی امور پر گفتگو کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو اللہ ثابت کرنے کی کوشش کی انہوں نے، نصارہ کی ان نمائندوں نے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے کی کوشش کی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ ہے نہ اللہ کے بیٹے، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کے رسول ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، وہ ماننے کے لیے راضی نہیں ہوئے، دلیلوں سے راضی نہیں ہوئے، تو صورت یہی باقی رہی اب مباہلے کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی نصارہ، اور یہ ان سے کہا کہ چلو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں فلاں فلاں، تو چلو ہم سب مل کر، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیں گے، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیں گے، تم اپنے لوگوں کو بلا لو، ہم اپنے لوگوں کو بلا لیں گے، سب مل کر اب دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو باطل پر ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو چونکہ نصارہ کو حقیقت کا علم تھا کہ یہ نبی پر حق ہے، اگر لعنت ہو گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، وبال کے سوا، خسارے اور نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اسی لیے آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے طے کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی جائے۔ چنانچہ جزیہ دینے پر وہ لوگ راضی ہو گئے اور پھر یہ صلح ہوئی۔ تو اسی حقیقت کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اے پیارے پیغمبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علم کے آنے کے باوجود جو آپ سے حجت بازی کرے، بحث کرے، تو آپ ان سے مباہلے کی دعوت دیجئے، کہہ دیجئے کہ فقل تعالوا، بھائی آؤ بھائی، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بچوں کو بیٹوں کو بلائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم ہماری عورتوں کو بلائیں گے، تم تمہاری عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم ہمارے لوگوں کو بلائیں گے، تم تمہارے لوگوں کو بلاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹے ہیں ان لوگوں کے اوپر لعنت کی دعا کریں گے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہیں سچے واقعات جو ہم بتا رہے ہیں، اور یہ بات یاد رکھو کہ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ وہ غالب بھی ہے اپنے ارادے میں، اپنے فیصلے میں، اپنی تدبیر میں، اور حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں اس کے باوجود کہ حق بات ان کے سامنے آ گئی تو انہیں جان لینا چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بگاڑ کرنے والے، فساد کرنے والوں کو سے پوری طرح باخبر ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله لا إله إلا